ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا رحمة مهداة. قابل سعد احترام بزرگوں، عزیز القدر بھائیوں اور بیٹوں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اور اللہ ذوالجلال کی ہمارے اوپر کتنی رحمت ہے اور کتنا اس کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ساری کائنات کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو، ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو اور بڑے بڑے خوبصورت مناظر، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو صرف اپنا قوت، اپنا اقتدار، اپنا اختیار استعمال کیا اور صرف یہ کہہ کر کن کہ ہو جا فیکون، تو وہ بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے. اللہ ذوالجلال فرماتے تھے کن کہ ہو جاؤ، تو یہ ساتوں آسمان اسی وقت ہی بن جاتے. اللہ ذوالجلال ان ساتوں زمینوں کو اور سمندروں کو یہ کیا فرمایا، کن بن جاؤ فیکون، اور وہ بن گئے. لیکن جب ہمارے بابا جی سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا وقت آیا اور ہماری یہ شکل و صورت بنانے کا وقت آیا، تو کیا اللہ ذوالجلال جس طرح اتنی بڑی کائنات بنائی اور کن کہہ کر وہ ہر چیز بن گئی، تو یہ میرا اور آپ کا ڈھانچہ اور ہمارا جسم، ہماری شکل و صورت وہ صرف کن کہہ کر بنا دیتے تو نہیں بننی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے ساتھ اور ایسی شفقت کے ساتھ، ایسے احسان اور اتنی بڑی نعمت کے ساتھ جب یہ ہماری شکل و صورت اور ہمارا ڈھانچہ بنایا تو اللہ ذوالجلال نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی ہے، اتنی محبت اللہ نے کی ہے انسان کے ساتھ کہ ماں بھی اپنے بیٹوں سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی اللہ عز و جلال نے آپ کے ساتھ محبت کی۔ اور پھر آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے گھروں میں کسی بچے یا بچی کی ولادت کی خبر مل جائے نا، اور آخری دن ہو کہ جی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور آخری دن ہے اور میری بہو بیٹی بیوی امید کے ساتھ ہے، تو ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ یہ گھروں میں ہماری خواتین چھوٹے چھوٹے کپڑے لے کر وہ بندوبست شروع کر دیتی ہیں اور بڑے خوبصورت اہتمام کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چادریں، چھوٹی چھوٹی بچھونیاں اور چھوٹی چھوٹی یہ ٹوپی اور یہ چھوٹی چھوٹی قمیص، تو کوئی پوچھے نا بھی یہ کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمیں امید لگی ہے کوئی چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جلال کو تو ماؤں سے بھی اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ اللہ عز و جلال نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے کیا کیا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایسی تیاری کی کہ یہ جس بندے کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں، اس کی شکل و صورت سب سے اچھی اور خوبصورت بنا رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی کچھ، اس کی خدمت کے لیے بھی میں کچھ اس سے آنے سے پہلے ہی بنا کر رکھ دوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین پر اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، صرف زمین میں نے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو آسمانوں پہ بھی جو کچھ پیدا کیا ہے اور زمین کے اوپر بھی جو کچھ پیدا کیا ہے وہ آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہم سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا؟ چاند اور ستاروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، بادلوں سے اور آسمان کی چھت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا کہ میرے بندوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میرے بندوں کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ تو اللہ عز و جلال نے ہمیں جس اعزاز کے ساتھ اور جس کرامت کے ساتھ، جس عزت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا اور ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، اور پھر ہمیں ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایک اور عطا فرما دی، اور وہ کیا عطا فرما دیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کیسے راضی ہوگا، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، تمہارا معبود ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ انسان کو انسان بنایا، انسان کو انسان بنایا۔ ویسے تو آپ کی آمد سے پہلے بھی انسان ہی بستے تھے، لیکن کیسے انسان تھے؟ اپنے گھر، اپنی بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو
اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ فرماتے ہیں تم کیسے ظالم ہو کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے، اس وجہ سے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، جو ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں تو کیا جو ہم پیدا کریں گے، تمہارے بچے آئیں گے، ان کو ہم رزق نہیں دے سکتے؟ اور کیسے انسان تھے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیوں جی؟ مرغی ہے نا، وہ جب چوزے نکالتی ہے آپ گھروں میں دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی کوا یا چیل وہ آ کر جھپٹنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ مرغی بیچاری یہ اڑ بھی نہیں سکتی، لیکن کیا کرتی؟ پوری قوت سے دفاع کرتی۔ اور آپ دوسرے جانوروں کو بھی دیکھ لیں، وہ اپنے بچوں کی کیسے حفاظت کرتے، لیکن وہ کیسے انسان تھے کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی کوئی اس بیٹی کا قصور ہوتا تھا؟ کیوں جی؟ وہ اللہ نے دی تھی اور آپ کی وجہ سے دی تھی۔ اس کے ماں اور باپ، ان کے ملاپ سے وہ بیچاری پیدا ہوئی، آپ اس کا سبب بنے، لیکن جب پیدا ہوئی اور تھوڑی سی ہوش میں آئی تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، یہ چھپتا پھرتا ہے، یہ چھپتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تیرے گھر میں بیٹی آ گئی۔ اور یاد رکھیے، یہ ان جانوروں اور حیوانوں اور درندوں سے بدتر لوگ جو بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، بھائی وہ خود بخود آ گئی، وہ تو ہمارے ہی، ہم نے اپنی خوشی اور اپنی لذتیں لی اور اللہ ذوالجلال نے وہ بیٹی عطا فرما دی۔ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ خود بخود آ گئی تھی۔ یہ کیسے درندوں سے بدتر لوگ تھے۔ آج بھی اگر خوشخبری مل جائے کہ جی اللہ بیٹی عطا فرما، تو پہلے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اسی دور کی جہالت آج بھی موجود ہے۔ اور پھر اگر یہ دوسری امید لگ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ تو پھر بیٹی پیدا ہونے والی، تو جس طرح ہندوستان میں آپ واقعات پڑھتے ہوں گے، وہ اسی وقت صفائی کروا دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے، ان کو رسول ماننے والے، یہ بھی بیٹیوں سے کراہت کرتے، اور تیسری بیٹی آئی تو پھر تو گھروں میں رونا پڑ جاتا ہے، رین پڑ جاتا ہے، بیٹیاں، اور اس خاتون اور بہو اور جو نو ہوتی ہے جس کو آپ بیٹی بنا کر لاتے ہیں، پھر اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی منحوس ہے، یہ بیٹیاں ہی یہ پیدا کر رہی ہے، بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے، اس کو نکالو، اور ایسی کو لاؤ کہ جو بیٹے پیدا کر۔ ہمارے پاس کئی ایسے کیس آئے کہ اس بدبخت خامد نے اور اس کے ماں اور باپ نے، کہ جس نے بیٹی کہہ کر اس کی شادی کر کے شوق سے لائے تھے، اور جب 2-3 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو کہا یہ تو منحوس ہے، نکالو اس کو طلاق دے دو۔
اور یہ بیٹیاں بھی لے جائے، تو یہ زندگی انسانوں سے بدتر۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور بیٹیوں کو بھی حق دیا، بیٹوں کو بھی حق دیا، بیٹیوں کو بھی وراثت دی، بیٹیوں کو بھی اپنے ماں اور باپ کے مال اور دولت سے اللہ نے قرآن مجید میں حق دیا۔ اس سے بڑا ظالم اور اللہ ذو الجلال کی حدود کو توڑنے والا، اور اس سے بڑا قرآن مجید کا غدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بے وفا، اور اس سے بدتر اور ظالم کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بیٹوں کو تو حصہ دیتا ہے اپنی زمین سے، لیکن وہ جو اللہ نے اسی طرح بیٹیاں عطا کی تھیں ان کو حصہ دینے کے لیے اس کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہمارے معاشرے میں سکون نہیں، اللہ کے عذاب ہیں ہمارے اوپر مسلسل، گھروں میں سکون نہیں۔ اگر بہنیں والدین کی وفات کے بعد کوئی جلدی آ جاتی ہیں ملنے کے لیے کہ میں اپنے ویروں کو مل لوں، اپنے بھائیوں کو مل لوں، آپ کو پتہ ہے کہ بہنوں میں، بیٹیوں میں اللہ نے اتنا پیار رکھا ہے، اتنا پیار رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھول کر، اپنے گھر کو بھول کر نام والدین کے لیتی رہتی، اپنے بھائیوں کے نام پر ناز کرتی رہتی ہیں، جی ہمارے بھائی ہیں جی، ہماری بھائی ہیں جی، اور بھائی آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہر 4 دن بعد منہ چوک کے آ جائیں، ہر 8 دن بعد منہ چوک کے آ جائیں۔ میرے بھائیوں، لوگ انسان نہیں تھے، جانوروں سے بدتر تھے، اور آئے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے تمہیں بڑا شرف دیا تھا، تمہیں بڑا اعزاز دیا تھا، اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اللہ ذو الجلال نے تمہارے ساتھ بڑی محبت پیدا کی تھی، اور تمہیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ ذو الجلال نے تمہارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لباس کے لیے ہر چیز اللہ نے پہلے ہی پیدا کر دی تھی۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی قدر، ان کا احترام، ان کے ساتھ محبت، ان کی عظمت، اور ان کو اللہ کا رسول مان کر ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسی عظیم ہستی اللہ ذو الجلال نے ہمیں عطا کی، ایسا غم گسار اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے کہ جو تمہاری مشقت اور تمہاری تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشقت اور پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتا، اور حریص علیکم، وہ گالیاں بھی کھاتا ہے، پتھر بھی کھاتا ہے، اور تم اس کو پاگل بھی کہتے ہو، مجنون بھی کہتے ہو، دیوانہ بھی کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہو، لیکن وہ پھر بھی کیا کہتا ہے؟ حریص علیکم، کہ ٹھیک ہے مجھے جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں، میں تو تمہیں یہ جنت کا راستہ دکھا رہا، اللہ کی بندگی کا راستہ دکھا رہا، تمہاری دنیا اور کام آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھا رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں، میں تو تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں۔ آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، کس لیے تکلیفیں اٹھائیں؟ آج یہ جو
ہمارے پاس یہ کلمے کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، حدیث اور سنت کی نعمت ہے، سیرت کی نعمت ہے، اور قرآن اور سنت کی تعلیمات اور اسلام کی نعمت ہے۔ یہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور ان کی محنتوں کا نتیجہ اور اس کا ثمر ہے۔ آپ رات کو بھی دن کو بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے تھے۔ لوگ پتھر مارتے تھے، آپ کو زخمی کرتے تھے، آپ کو پانی یہ پینے نہیں دیتے، آپ پیاس میں ہیں اور آپ کے جسم اطہر سے خون بہہ کر جوتے تک چلا جاتا ہے، اور وہ پیچھے اوباش اور بدقماش یہ بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جس طرح کسی پاگل کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام وہ آتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ فرشتہ میرے ساتھ ہے جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، اگر آپ کہیں تو اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو پہاڑوں کو ملا کر اس طرح پیس ڈالیں جس طرح چکی کے اندر آٹا پیس دیا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کو مروانے کے لیے آیا۔ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تو شاید اللہ ذوالجلال ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کر دے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ اللہم اہد قومی، اے اللہ ان کو ہدایت دے، لا یعلمون، ان کو تو میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں اور میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، میں ان کے لیے کتنا روتا ہوں۔ کیا یہ امت، آپ اور میں اور یہ پوری امت اس محسن کا، احسان کا حق ادا کر سکتی ہے کہ جو راتوں کو سجدوں میں پڑھ پڑھ کر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے رو رو کر، بل بلا کر اور سسکیاں بھر کر اللہ سے اس امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ اتنی خیر خواہی تو ہمارے باپ نہیں کرتے، کیوں جی؟ یہ بڑے خوش نصیب گھر ہوں گے کہ جہاں باپ وہ تہجد کے وقت اٹھے، ماں وہ تہجد کے وقت اٹھے۔ ایسے گھر ہم نے دیکھے ہیں، بڑے خوش نصیب گھر، کہ جہاں ماں اور دادی وہ پہلے رات اٹھ جاتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، اور باپ بھی، دادا بھی، وہ بھی تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، روتے تھے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے۔ آج تو باپ بھی بے نماز ہے، بیٹا بھی بے نماز، باپ بھی سویا ہوا ہے اور بیٹا بھی سویا ہوا، سارا گھر سویا ہوا ہے نماز کے وقت۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، یہ زندوں کا گھر نہیں ہوتا، یہ قبرستان ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اور جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، خواتین نماز پڑھیں، بلکہ ہمیں بھی کہا گیا، مردوں کو کہا گیا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر۔ اور میرے صحابہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا کرو کہ فرض مسجد میں پڑھو جماعت کے ساتھ، اور نفل اور سنتیں یہ گھر جا کر پڑھو، تاکہ گھر میں اللہ کی رحمت ہو۔
وہ تمہارے گھر میں اللہ کی برکت کی بارش برسے۔ خواتین بھی نمازیں پڑھیں، آپ بھی گھروں میں جا کر نفل پڑھا کرو، سنتیں پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ قرآن اپنے گھروں میں پڑھو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی اتنی رحمت اور اس کا فضل آتا ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس گھر میں نہ جادو کا اثر ہوتا ہے، نہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے، نہ حسد کا اثر ہوتا ہے، اور اس گھر والوں کو کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا جس گھر میں نماز پڑھی جائے اور قرآن مجید کی تلاوت سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھو۔ پتہ چلا کہ قبرستان ایسی جگہ ہے کہ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اور وہاں جو پڑے ہوئے ہیں وہ اذان کے وقت باہر نکل کر کبھی ان کو نماز پڑھتے دیکھا؟ اور اگر گھر بھی ایسا ہو کہ اذان ہو تو نہ تو قبرستان سے کوئی نکل کر آتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور ہمارے گھر سے بھی کوئی بڑا اور چھوٹا باپ اور اس کے جوان بیٹے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کر نہیں آتے۔ تو ایک قبرستان میں اور اس بد نصیب گھر میں کیا فرق ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے ہمارے جو بڑے تھے نا وہ ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تہجد میں دعائیں کیا کرتے تھے، ہماری مائیں دعائیں کیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں اور باپ سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے۔ آپ بھی رات کو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جائیے، ابھی جائیے اور جا کر میرے پیارے محمد سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، ما یبکیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا رو رہے، اتنے بلبلا رہے، اتنی سسکیاں بھر رہے، آپ کیوں رو رہے؟ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی امت کی بخشش اور ان پر اللہ کی رحمت کی طلب میں رو رہا۔ جبرائیل امین اسی وقت اللہ کے پاس جاتا۔ اللہ کو پتہ تھا، لیکن ہمیں بتانے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے اللہ کے پاس جاتے، اسی وقت واپس آ جاتے اور کیا کہتے ہیں؟ ابشر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تیرا رب کہتا ہے، آپ کے پروردگار کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، خوش ہو جائیں۔ انا سنرزیک فی امتک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا تو ہم ساری امت آپ کی وہاں جمع ہوگی، تو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں، راضی کر دیں، اب جو مانگیں گے ہم عطا کر دیں۔ ایسا عظیم انسان اللہ نے ہمیں دیا، عظیم پیغمبر اللہ ذوالجلال نے ہمیں دیا، اب ہمیں ان سے محبت کرنا، اپنے جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہماری محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ سب سے پہلا ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ،
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص مومن مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے ساری دنیا کے انسانوں سے اس کو میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ہم ان سے محبت کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے، اس لیے تو اللہ ذو الجلال نے ان کو دنیا میں ہی چلتے پھرتے ہی جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی ایسی زندگی بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہم سے بھی خوش ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ کافر لوگ دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ آپ نے علماء سے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 اور 1500 صحابہ کے ساتھ آئے تھے مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے، آپ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، آپ یہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اس لیے کہ یہاں رہے، بیت اللہ کو دیکھا، یہاں نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہے، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور دل مچلتا رہا کہ پھر اللہ موقع دے تو ہم جائیں، اور پھر تیرے درد دیوارے نچ نچ کے ربا تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لگ بندی اتھے عمرہ نہ گھان جی کر۔ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کے لیے، اور کافروں نے آگے روک لی، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں آنے دیں گے۔ ادھر سے بھی لوگ اکٹھے ہو گئے جو کفار تھے کہ جی بالکل نہیں آنے دیں گے۔ جنگ اور لڑائی کا انہوں نے ماحول بنا دیا۔ آپ نے بڑا پیغام بھیجا، اپنا سفیر بنا کر کس کو بھیجا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے سیدنا عمر سے کہا کہ آپ جاؤ ان کو بتاؤ کہ ہم تو صرف طواف کرنا ہے، ہم نے سعی کرنی ہے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا تو اتنا خاندان کوئی بڑا مضبوط نہیں کہ جو میرا دفاع کر سکے، آپ عثمان کو بھیجو، عثمان کو بھیجو، اس کا خاندان اور برادری کے سارے چودھری یہاں موجود ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ مشورہ پسند آیا تو آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ عثمان ٹھیک ہے، آپ بڑے سخی اور کرم اور جود والے شخص ہیں، آپ طواف بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، سعی بھی کر لیں، لیکن ہم محمد کو اجازت نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کے بغیر میں کیسے بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں؟ میں ان کے بغیر، میں تو ان کا سفیر بن کر آیا۔ آخر انہوں نے جواب دے دی، واپس چلے گئے، لڑائی کا ماحول بن۔ تو عروہ بن مسعود الثقفی ایک اس وقت وہ کافروں کا سردار تھا اور اس نے پوری دنیا گھومی تھی اور بہت لائق اور فائق آدمی تھا۔ تو کفار نے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے بات کرو کہ ہم نہیں عمرہ کرنے دیں۔
تو وہ عروہ بن مسعود ثقفی آئے، تو جب اس نے ماحول دیکھا کہ یہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں 1400 یہ آپ کے ساتھ محبت کیسے کرتے ہیں؟ وہ واپس چلا گیا، جا کر کہنے لگا یا رؤساء قریش، اے قریش کے سرداروں میری بات سنو، میں نے اس دور کی 2 سپر طاقتوں کو دیکھا ہے، میں ایران میں بھی گیا ہوں، یہ کسریٰ کے محل کو دیکھا، اور شام میں جا کر قیصر روم اس کی مجلس کو دیکھا، لیکن جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ان کے صحابہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے ان پر تیار ہیں، میں نے وہ محبت نہ قیصر اور کسریٰ کے اندر دیکھی اور نہ یمن کے سرداروں میں دیکھی۔ اس نے کہا میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو جو ان کے صحابی ہیں وہ اس کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، نیچے ہاتھ کر کے وہ اس پر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پانی میں لے لوں، پانی میں لے لوں، اپنے جسم پر مل رہے ہوتے ہیں، اپنے چہرے پر مل رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک زمین پر نہیں پڑتا، بلکہ جو جانثار مجاہد اور فوجی اس کے ساتھ ہیں وہ آگے ہاتھ کر دیتے ہیں اور اس کو متبرک سمجھ کر اپنے جسم پر مل دیتے ہیں۔ تم لڑ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صلح کر۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت۔ غزوہ احد میں جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے قریب تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے جو بھی تیر آتا ہاتھ آگے کر دیتے کہ یہ تیر میرے ہاتھ میں لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو یہ تیر زخمی نہ کرے، اور ان کا ہاتھ چھال لو۔ اتنی محبت کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو جب ہم گھروں میں پریشان ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دکھ کھاتا ہے اور دل ہمارا پریشان ہو جاتا ہے، ہم سکون لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک سہارا مل جاتا ہے، ہم مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، آپ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں، آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتے ہیں تو ہماری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، ہماری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے غم اور پریشانیاں وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو آپ کو تو بڑا اونچا مقام دیں گے، اور ہمیں اللہ نے جنت دے بھی دی تو کہیں آپ سے نیچے مقام پر ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ پھر ہم جنت میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت اور دیدار کیسے کریں؟ اچھا بھائی، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو جنت یہ بہت بڑی چیز ہے نا، جنت، کیوں جی؟ جنت بہت بڑی چیز۔ کبھی قاری صاحب نے بیان کیا ہوگا کہ جنت کیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، اس کی تو چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اور صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل بھی جائے تو وہ جنت، پھر جنت کیا ہے جس میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ہی نہ ہو
آپ کہیں اونچے درجے میں ہوں گے اور ہم کہیں نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ تو اللہ عز و جلال نے قرآن میں آیتیں اتار آپ نے اس کا خلاصہ بیان کیا، المرء مع من احب، کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری اطاعت کرتے ہو، میرے اشاروں پر، میرے ایک ایک حکم پر اپنی ہر چیز کو نچھاور کر دیتے ہو، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جس کے ساتھ جس کو محبت ہوگی اللہ عز و جلال جنت میں ان کو پڑوسی بنا دے، ان کو پڑوسی بنا دے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ جس طرح ہم دنیا میں آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتے ہیں تو ہم جنت میں بھی دیکھیں گے، آپ کے پڑوسی بن جائیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سارا دن ایک کام کرتے تھے، اپنی محنت کرتے تھے، اور کرنی ہے۔ اور میں آخری بات عرض کر دوں، ٹائم کافی ہے، آخری بات عرض کر دوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر انسان اس کی بات بھی مانتا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے، ان کی اتباع بھی کرتا ہے، ان کے پیچھے بھی چلتا ہے۔ اور میرے بھائیوں مجھے بتائیے کہ یہ جو صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے اور اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ کہ میں تو ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا، زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہو، انہوں نے آپ کی کوئی سنت اور آپ کا کوئی فعل دیکھا ہو اور ان کے دل کو اچھا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہو، خواتین کو حکم دیا ہو اور ان کو دل سے اچھا لگا۔ یہ ہم مسلمان امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت۔ اطاعت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک عربی کا لفظ ہے طوعاً، کہ کسی کی ہر بات کو مان لینا، طوعاً دل سے خوش ہو کر۔ یہ عطیع کے اندر خوشی بھی ہے، یعنی اندر سے چاہت رہتا کہ شکر ہے کہ ہمیں بھی کوئی رسول اللہ نے حکم دیا، ہم کو بڑا آدمی ہمیں کام کہہ دے نا جی کہ سال لا دو جی ہمیں تازہ، کیا بھائی، یا ہمیں گنے لا دو، یا آج کل لوگ یہ دیہات کے تحفے ہوتے تھے نا جی، یہ وہ کھیر بناتے تھے گنے کے رس میں ہے جی، تو یہ کوئی تحفہ ہمیں گنے، تو ہم کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے، چلو آپ نے ہمیں اس قابل تو سمجھا، ہمیں کوئی حکم تو دے دیا، ہمیں میری خوشی ہوتی ہے۔ تو اطیع الرسول کا معنی کیا ہے کہ اس عظیم پیغمبر کی ہر بات کو مانو، قبول کرو، طوعاً دل سے خوش ہو کر، دل سے خوشی کے ساتھ مانو۔ فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنا فیصلہ تسلیم نہ کر لیں کہ ہماری ہر چیز کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور جو آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کو دل سے تسلیم کر لیں، اس پر عمل کر لیں، دل میں تنگی نہ ہو، تنگی نہ ہو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، کیونکہ پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھی نا، اچھا، تو اللہ جلال نے معراج کی رات اپنے محبوب کو بلایا اور یہ تحفہ دیا امت کو
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہو کہ رات اور دن میں 5 نمازیں پڑھا. آپ نے امت کو آ کر بتا دی. اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی بھائی مجھے بتا دے، کوئی بھائی کہ تمام صحابہ کرام جن کی تعداد سیرت نگاروں نے 1,44,000 لکھی ہے، زیادہ سے زیادہ 1,44,000 صحابہ، جب آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو یہ کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو آپ کی امت اس وقت 1,44,000 صحابہ تھے. ان میں سے کوئی ایک کا نام بتا دیں کہ اس نے یہ کہا کہ 5 تو نہیں پڑھی جاتی، چلو کبھی کبھی پڑھ لیں گے. کوئی ایک بھی بے نماز تھا؟ اور یہ سارے کا سارا گاؤں آپ کا بھی اور ہمارے بھی گاؤں سارے کے سارے، اب یہ نہ کہیں یہ ہمارے گاؤں کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا عشق ہے. ایسے ہم قربان جاتے ہیں، ہر چیز کو نشامل کرتے ہیں. جی اچھا، تو یہاں کتنے فیصد ہیں جو نمازی ہیں؟ نمازی کتنے ہیں؟ سارے دے سارے ہی یا پچھوں میں تھوڑے سے، یعنی 100 سے 5 ہوں گے یا 10 ہوں گے یا 50 ہوں گے؟ کیوں نہیں؟ بابے سے نہیں 50 نہیں، 100 جو 5 نہیں. اچھا یہ بھی محبت کرنے والے تھے، صحابہ بھی محبت کرنے والے تھے، ان میں سے ایک بھی بے نماز نہیں تھا. اور یہ ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں جی کہ اگر 100 تو 90 بے نماز ہیں، اور اگر 1000 ہو تو پھر کتنے بے نماز نکلے گی؟ ہے جی 900. ہاں 1900 بے نماز اور 100 نماز. لیکن ہم کہتے ہیں جی ہمیں بھی اتنی محبت ہے جتنی صحابہ کو محبت تھی. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری محبت جھوٹی ہے. ہماری محبت صرف زبان سے، ان کی محبت دل سے تھی، ان کی محبت عمل سے تھی. اور ہماری محبت جاگتی ہے سال میں ایک دن. سال میں ایک دن ہمارے اندر محبت آتی ہے، ایک دن 12 روپے لوگ. اور وہ بھی کیسے محبت آتی ہے کہ جی گلیوں میں پھریں، بازاروں میں پھریں، جھنڈیاں لگا لیں، روشنی لگا لیں. صحابہ کرام اپنے عمل سے بتاتے تھے کہ ہمیں محبت ہے، سارا سال محبت ہے، ہر دن محبت ہے، 24 گھنٹے محبت ہے. اور ہماری شکل کو دیکھ لو، ہمارے کاروبار کو دیکھ لو، اور ہمارے اخلاق کو دیکھ لو، اور ہماری ہر چیز کو دیکھ لو. اس کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ محبت کے ساتھ ان کو محبت ہے. اس لیے ان کو نہ روشنیاں کرنے کی ضرورت نہیں کہ روشنی کر کے دکھائیں کہ ہمیں محبت. ان کو بازاروں میں جلوس نکال کر دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا عمل 24 گھنٹے وہ بتا رہا ہوتا تھا کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت ہے. اور ان کی ہر بات پر یہ لوگ اپنے آپ کو قربان کر دیتے. تو ہمارے پاس چونکہ اور ہے کچھ نہیں. نماز کے وقت تو کئی ہمارے وہ ساتھی کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ جو موبائل کی کیا ہوتی ہے، ٹون ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، جب بجتی ہے، کیونکہ گھنٹی بجتی ہے اس کی موبائل کی. باتیں بھی بڑی جلدی جلدی موبائل کٹ گئی تو اوکے کر دینا، مجھے سن لینا.
اب وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ موبائل کی گھنٹی اور آواز سن کر تو بڑی جلدی جلدی اوکے کر کے کان کو لگا دیتے ہو، تو 5 وقت اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کو ایک آواز دیتا ہے، گھنٹی نہیں صرف، بلکہ بول کر کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ بھی ایک گھنٹی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، تو پھر اس کا بھی کچھ ہوگا، اور نماز پڑھ لو، کیوں پڑھ لو؟ حی علی الفلاح۔ تم کامیاب زندگی چاہتے ہو، ہر شخص چاہتا ہے نا میری زندگی کامیاب ہو، تو یہ 5 وقت ہماری مسلمانوں کی مسجدوں سے یہ جو آواز گونجتی ہے، یہ جھوٹ ہے، سچی آواز ہے یا جھوٹ ہے؟ کیوں نہیں؟ آواز سچی، اچھا سچی، اگر آواز سچی، ہم بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کامیاب کر دے، ہمیں کامیاب کر دے، کامیابی والی زندگی دے دے، تو یہ جو 5 دفعہ آواز گونجتی ہے، یہ کہتی ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھو۔ اس کی تو ہمیں گھر میں پرواہ نہیں۔ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ان کی ہر بات کو مانو اور دل سے خوش ہو کر مانو۔ اچھا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں۔ اللہ، تو اچھا وہ باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی 2 باتیں بتاؤں جن سے ہمیں محبت ہے، جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے اور دل کی خوشی سے کرنی ہے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ یہ تبھی اتباع، اس کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بکری کا یا گائے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا، وہ کیا کرتا ہے؟ جانوروں کے کسی بھی چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ نا اپنی ماں کے ساتھ کھیلتا بڑا ہے، لاڈ بڑے کرتا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی اس کے نیچے ہو جاتا ہے، جی کبھی اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ لاڈ اور پیار اور محبت بڑی کرتا ہے، اور ماں کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ایسے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تبیر، ایسے اس کو عربی زبان میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ تبیر۔ یہ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، جانور کے، حیوان کے چھوٹے بچے کو، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے اور لاڈ اور پیار کرتا رہتا ہے، اپنی ماں سے کھیلتا رہتا ہے، اور ماں بھی اس سے بڑی محبت کرتی ہے۔ فاتبعونی، اللہ فرماتے ہیں کہ اعلان کر دو میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے ساتھ رہو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے ساتھ لاڈ اور پیار رکھو، میں تو تمہاری ماں سے زیادہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ اچھا جی، اتباع اور اطاعت کے معنی کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، میں اگر آپ بھائیوں کو یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کو ایک حکم دیا، 1,44,000 تھے ان کی تعداد تھی، ان کو حکم دیا، کہا میرے صحابہ تم داڑھی نہ منڈا، داڑھی نہ منڈو، داڑھی کو چھوڑو، داڑھی رکھو، اس کو معاف کرو، داڑھی کو لٹکاؤ، کسے لو، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، داڑھی نہ موڑنا، یہ مشرکین مکہ موڑتے، اور تم مومن ہو،
یہ مجوسی مونڈتے ہیں، آپ پرست وہ داڑھی مونڈتے ہیں۔ میرے صحابہ تو نے داڑھی نہیں مونڈنی، میرے صحابہ اللہ نے عورتوں کا چہرہ داڑھی کے بغیر بنایا اور مردوں کا چہرہ اللہ نے داڑھی کے ساتھ خوبصورت بنایا اور اس کو مومن کا تاج اور نور سجایا، تو تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر اپنا چہرہ عورتوں جیسا بناؤ گے تو اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہوگی، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے تو اللہ ان مردوں پر لعنت کرے گا، اور جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت کریں گی، مرد بننے کی کوشش کریں گی، اللہ تعالیٰ ان پر بھی لعنت کرے گا۔ یہ اب ماشاءاللہ ہماری اسمبلی میں بھی ایک بل آ گیا ہے، کیا بھائی ایسا اخباروں کو تو ابھی نہیں پتا ہونا، پاپا کو تو نہیں پتا، پاپا جی وہ بل آ گیا جی، یہ قانون بن گیا جی کہ اگر کسی نے ہمیں 4 بار پہلے انہیں جمے ہوں، پھر وہ دل کرے کہ میں عورتوں ورگا لباس پاؤں، عورتوں ورگا لباس پاؤں، عورتوں کے نام رہا، ہمیں 4 بچے ہونا دے، نادرا میں اس کا شناختی کارڈ بھی باپ کے نام پر، مرد کے نام پر بنا ہے، اور 6 بچے جننے کے بعد بھی وہ جا کر نادرا میں کہتا ہے کہ جی میرا شناختی کارڈ بدل دو، اس کے اوپر عورت لکھ دو۔ تو ہماری اسمبلی میں جو ماشاءاللہ آپ نے ووٹ دے کر جن بدبختوں کو وہاں بھیجا ہے، ہاں وہ مولوی تھے یا غیر مولوی تھے، وہ سارے گونگے بنے رہے، کیوں جی سارے گونگے بنے رہے، اور یہ آئین کا حصہ بنا۔ نادرا کی رپورٹ کے مطابق، نادرا کی رپورٹ کے مطابق 32,000 اس وقت تک 32,000 مردوں نے عورتوں کے نام کے شناختی کارڈ بنا لیے ہیں، اور عورتوں نے مردوں کے نام کے شناختی کارڈ بنا۔ 2 نوجوانوں کو آپس میں محبت ہو گئی، 2 نوجوانوں کو آپس میں محبت ہو گئی، اور وہ غلط کاری پر وہ چلنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو کوئی اکٹھا رہنے نہیں دے گا، ایک طریقہ ہے کہ ہم میں سے ایک جا کر نادرا میں کہے میں عورت ہوں، اور وہ شناختی کارڈ بنا دیں گے، یہ عورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے، شناختی کارڈ میں تو ان دونوں کا نکاح، اب مرد سے مرد کا نکاح۔ یہ بابا جی یہ ایس ہوتا ہے کہتے یہ بابے تھے بچارے سوچ بھی نہیں سکتے، اور بانڈو دل کر دیں، بیبیاں بانڈو دل کر دیں، یا بیبیاں واقعی میں کسی مرد بانڈو۔ اس ملک پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو تو کیا، اس پر اللہ عز جلال کا غضب نہ ٹوٹے تو اور کیا۔ ہم جنس پرستی، بدکاری کے راستے اور فحاشی کے اڈے ہمارا آئین اپنا حصہ بنا لے، اور ہمارے دیندار لوگ بھی سینٹ میں، قومی اسمبلیوں میں داڑھیوں والے لوگ بھی ان سب کو سانپ سونپ جائے، اور کوئی احتجاج نہ کر سکے کہ ہماری نافذوں سے گزر کر اس طرح کا اصول بن سکتا ہے۔ کہ پاکستان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، تم داڑھی نہ منڈو، عورتوں جیسے نہ بنو، ورنہ اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہوگی۔
تو 1,44,000 صحابہ میں سے کسی ایک کا نام نہیں آتا سیرت میں. ان کی ساری سیرت لکھی موجود ہے کہ آپ کے حکم کے بعد کسی نے داڑھی نہ لیا. یہ جب آرڈر آ گیا ہے کہ داڑھی رکھو داڑھی رکھو، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دل سے خوش ہوتے ہیں، دل سے خوش ہو کر رکھتے، دل سے خوش ہو کر رکھتے. اور اگر ہمارے دل میں کراہت ہوتی، کراہت ہوتی، یہ کیا ہے؟ مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی. جو شخص یہ کہے کہ میرے دل میں داڑھی سے کراہت ہے اور مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعویٰ محبت اور دعویٰ ایمان اس کا جھوٹا ہے، صرف زبان سے کہتا ہے. اور اللہ کے ہاں اس سے بڑا مرتد اور کافر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو رسول اللہ کا فرمان برا لگ رہا ہے اور اس کو کراہتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. پتہ نہیں اگر آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، ان کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ کیوں بھائی؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام آ جائیں، ان کی داڑھی تھی کیوں نہیں فیصل بھائی؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ان کی بھی داڑھی تھی. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، ان کی بھی داڑھی تھی، تو کیا دیکھ کر آپ کو کراہت ہوگی؟ یہ کیا ہے؟ داڑھی رکھی ہوئی. تو ٹھیک ہے، اگر کراہت آ جائے تو پھر ہماری ایمان کا کیا بنے؟ اور دوسری بات میں صرف اتباع کر کے بات ختم کرتا ہوں. محبت ہے تو اتباع کرو. اگر ایمان ہے، رسول ہے، ہمارے محسن ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے، تو پھر محبت کر کے دکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں. اور صحابہ کرام کہتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 24 صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کبھی کوئی حدیث کی کتاب بھی کھول کر دیکھ لیا کریں. اتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اتنا کچھ پڑھتے ہو، ایم اے کر لیتے ہو اور بی اے کر لیتے ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتے ہو، اتنی انگلش پڑھتے ہو کہ اتنی انگلش انگریز کو نہیں آتی، لیکن نہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور نہ محمد رسول اللہ کی سیرت اور سنت کو پڑھنا، یہ محبت. ہمارے بڑے ایسے لوگ ہیں، بڑی اچھی انگلش پڑھو اور بڑی اچھی والا انگلش پڑھے، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں خوشی. انگریز سے زیادہ انگلش پڑھو. اچھا جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس کا بھی کچھ کام ہو. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث مبارک، صحیح بخاری کہ آپ کی زندگی کیسے تھی، آپ کا وضو کیسے تھا، آپ کی نماز کیسے تھی، آپ کا کاروبار کیسا تھا، ساری وضاحت اس کے اندر موجود ہے. کبھی اس کو بھی پڑھنے کی توفیق مل جائے. آپ پڑھیں صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ ہاتھوں کو اس طرح قبلے کی طرف کر کے اٹھاتے تھے، اللہ اکبر، اور پھر آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیتے تھے. حضرت وائل کہتے ہیں، حضرت بلغائی کہتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے. اور جب آپ رکوع کو جاتے تھے پھر آپ ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے، اور جب آپ رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتے تھے پھر آپ اپنے ہاتھوں سے رفع الیدین کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا جب تم
دفعہ اپنے 10 انگلیوں کو اٹھاتے ہو، اللہ جلال تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دلوں میں کراہت، ہمارے دلوں میں نفرت، تو آئیے نجات کا راستہ، جنت کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ کی رضا اور اس کی بندگی کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نیچے نیچے نہیں رہتے، یہ ہماری دعوت ہے پوری دنیا میں۔ ہم کہتے ہیں آگے چلو، آگے چلو۔ کوئی رک جاتا ہے امام شافعی پر، کہتے ہیں بس امام شافعی کے امام لگ گئے، اسی اتنے کی رہنا، جو امام شافعی کہیں گے وہ ہم کیونکہ ایسے کہ ملک مصر ہے، ہم نے وہاں میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم نے ہر ملکوں کے طلبہ کے ساتھ ہم رہے، اور ہمارے ساتھ کئی ایسے بھی اسٹوڈنٹ تھے مدینہ یونیورسٹی میں کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو ہاتھ چھوڑ دیتے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو ہم ان سے پوچھتے کہ نہیں ہاتھ نہیں باندھ، یہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے، آپ چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں جی ہم امام مالک کے مقلد ہیں، اور امام مالک وہ نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے، امام مالک تک پہنچے پھر بات کیجیے، اور جو شافعی ہے وہ امام شافعی تک پہنچے، اور جو حنبلی ہیں وہ امام احمد بن حنبل تک پہنچے، اور جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو۔ اگر اس دور میں پیدا ہو کر آپ امام ابو حنیفہ تک پہنچ سکتے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کر تعالیٰ رسول اللہ پر پہنچو۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور لوگوں تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، صرف ایک راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، صرف ایک ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک ہے جس کے اوپر مہر ہو کس کی؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں کوئی ہماری غلطی ہے تو آپ ہمیں بتائیں، کوئی غلطی ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ جلال نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر لگائی، سیدھی لکیر لگائی، اور پھر اسی لکیر سے ایک ادھر لگا دی، ایک ادھر لگا دی، اور اسی لکیر سے ایک دائیں طرف اور دائیں طرف، اس طرح آپ نے نقشہ بنایا۔ آپ کہنے لگے میرے صحابہ یہ جو درمیان والی سیدھی لکیر ہے نا، جنتی لکیر، یہ ہے جنت، اور یہ ہے میرا راستہ، سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور یہ جو ادھر بھی ہے تو ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ادھر نہ کہیں چل پڑنا، یعنی بڑی لکیر سے الگ الگ فرقے نہ بنا لینا۔ فتفرق بكم عن سبيله، جب تم چلتے چلتے ادھر ہو جاؤ گے تو پھر آگے جا کر کہیں مل نہیں سکتے۔ ہاں جی، اسلام آباد جانا ہو تو آپ اسلام آباد کی سڑک پر چڑھتے ہیں، لاہور کی سڑک پر چڑھتے، یہاں سے آپ گڈی پر لے جاتے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں ایک سڑک پر، ایک نے لاہور جانا، ایک نے اسلام آباد ہے جی، وہ ادھر ہو جائے گا، دوسرا ادھر ہو جائے گا۔ آپ یہ دو راستے چلتے جائیں، ہزاروں سال چلتے جائیں، آپس میں مل جائے گے کہیں جا کے؟ جنت کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے،
آپ کے ساتھ محبت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنے ایمان کو ہم زندہ کریں، اس کو روشن کریں، اور اپنے گھر کی زندگیاں، اپنے بچوں کی زندگیاں، اپنی بیٹیوں کی زندگیاں، اپنی بیویوں کی زندگیاں، اپنی بہنوں کی زندگیاں اس دعوت اور نور کو لے کر آپ ہر جگہ پر پھیلا دیں، اور ان کا اخلاق بھی خوبصورت بن جائے، نمازی بھی بن جائے، اور ساری کائنات سے بڑھ کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جائے۔ انشاءاللہ یہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور قیامت کے دن ہماری دعا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے دنیا میں تیرے پیغمبر سے بڑھ کر نہ کسی سے محبت کی، تیرے پیغمبر کی سنت سے بڑھ کر ہم نے نہ کسی سے پیار کیا۔ اے اللہ تیرے پیغمبر کی حدیث سے بڑھ کر ہم نے کسی بات کو اس کے آگے نہیں کیا۔ اے اللہ اس محبت کے صدقے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما دے، اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ خامد کے فوت ہونے کے بعد عورت عدت پوری ہونے کے بعد ماں باپ یا لڑکی کے بھائی اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے گھر کو اپنے گھر اس دن رکھنے کے بعد اسے کپڑے پیسے وغیرہ دے کر پھر نصب کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں کسی بھی مسلمان خاتون، ہماری بیٹی بہن، اس کا خامد فوت ہو جائے تو وہ اسی گھر میں عدت پوری کرے جہاں وہ اپنے خامد کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب عدت پوری کر لے تو پھر اگر بھائی چاہتے ہیں یا والدین چاہتے ہیں کہ ہم ذرا اب اس دن اپنی بیٹی کو اپنے گھر بھی لے جی 4 مہینے 10 دن گزر گئے، اس نے ہمارا گھر ہی نہیں دیکھا، تو چلو ہم اپنی بہن بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنی طرف سے محبت اور پیار سے اس کو کپڑے دیں، اس کو سامان بنا کر دیں۔ بیٹیوں کا تو حق ہی بہت ہے بھائی، دیں تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی تو بات نہیں، دیں آپ۔ کیا بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منانا جائز ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے جی، ہمیں خوشی ہے، ہر مومن کو خوشی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کی رحمت بنا کر اللہ نے ان کو بھیج دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں، آپ کی ولادت اور قرآن کے نازل ہونے کی خوشی میں آپ کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ولدت یوم الاثنین، کہ میں سوموار کو پیدا ہوا۔ کہ کب پیدا ہوا؟ سوموار کو پیدا ہوا۔ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، اور سوموار کے دن اللہ نے میرے اوپر قرآن نازل کیا۔ سوموار کے دن پیدا ہوا، سوموار کے دن اللہ نے میرے اوپر قرآن نازل کیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں پھر نہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس خوشی میں اس دن میں روزہ رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ تو ولادت کی خوشی میں کیا رکھتے تھے؟ روزہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی خوشی میں اور قرآن کے نازل ہونے کی خوشی میں کیا رکھتے تھے؟ روزہ۔ تو کیا عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ عید اور روزہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر عید ہے تو روزہ نہیں ہے، روزہ ہے تو عید نہیں ہے۔ تو بھائیوں، روزہ رکھا
کریں سوموار کو، اس خوشی میں کہ اللہ نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوموار کو پیدا کیا تھا، اس خوشی میں روزہ رکھا کریں کہ اللہ رب الجلال نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا تھا تو سوموار کی رات کو کیا۔ یا مسلمان تو ان سوال جواب کرنے کی دیر، اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے مطابق شادی کی کیا عمر ہے؟ دیکھیے شادی کی عمر مقرر نہیں ہے اسلام میں، آپ بچپن میں بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن رخصتی بلوغت کے بعد کریں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ اور بچی ابھی چھوٹے ہیں، ان کا نکاح کر دیں، جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر ان کی رخصتی کر دی، اور اگر بالغ ہونے کے بعد بچہ کہتا ہے کہ آپ نے تو بچپن میں میری شادی کر دی تھی تو مجھے تو یہ منظور نہیں، تو ٹھیک ہے ان کا نکاح فسخ ہو جائے۔ یا بیٹی کہہ دیتی ہے، بچی کہہ دیتی ہے جب بالغ ہو جاتی ہے کہ آپ نے بچپن میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے میرا نکاح اس سے پڑھا دیا ہے، لیکن میں تو یہاں رہنا پسند نہیں کرتی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے اس نکاح کو بھی پھر فسخ کر دیا جائے گا۔ شادی ہو سکتی ہے لیکن رخصتی یہ بلوغت کے بعد ہوگی اور دونوں کی رضا مندی سے ہوگی۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی اس نکاح پر راضی نہ ہو بالغ اور سمجھدار ہونے کے بعد، تو وہ پھر میاں بیوی نہیں رہتے، پھر عدالت یا اگر اسلامی حکومت ہو تو قاضی اور جج ان کے نکاح کو فسخ کر دیں۔ کیا کوئی مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کے گھر رہ سکتا ہے؟ اگر رہ سکتا ہے تو کتنا اثر۔ دیکھیے جی، کوئی عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہو کر بھی غیر مسلم کے گھر رہ سکتا ہے بشرطے کہ اس کا ایمان بستا، نماز پڑھتا ہو، اپنے عقیدے پر قائم ہو، اور جو فرائض ہے ان کو ادا کرتا ہو، بلکہ اس گھر میں لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہو کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو، لوگوں کو بھی دعوت دے، ان کو بھی دعوت دے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور اپنے دین پر قائم رہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس کو اپنی ایمان اور دین کا خطرہ ہے اور وہ فرائض ادا وہ کر ہی نہیں رہا، کر سکتا نہیں اس گھر میں رہتے ہوئے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ دے اور مسجد میں آ کر یا مسلمانوں کے پاس جا کر کیا ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر امام پڑھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے اور اعلان کروایا مدینے کی گلیوں میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لوگوں سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، نہ نفل، نہ سنت، نہ فرض، نہ امام کی، نہ مقتدی کی، اور نہ ہی اکیلے کی۔ لا صلاۃ، جس طرح کہا نا لا نبی بعدی، کیا کہا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چلو کچھ چھوٹا ہے، ادھا نبی نہیں، پورا نبی نہیں، ایسی شریعت والا نبی نہیں، غیر شریعت والا نبی نہیں، جس کو نبی کہتے ہیں وہ دروازہ بند ہے۔ لا نبی، کوئی نبی کسی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبی ہے، لا نبی ہے۔ اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے۔ اچھا جی، اسلام میں ختم جیسے کھول کر دیکھیے یہ چیزیں ساری خود لوگوں نے بنائی ہیں۔ یہ آپ نے اخبار میں جب اشتہار چھپتا ہے تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ رسم کل۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ رسم کل۔ تو کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، صحابہ کرام کی سنت ہو، تو اس کو رسم کہتے ہیں یا سنت رسول کہتے ہیں؟
پھر تو سنت رسول لکھنا چاہیے. اور یہ ایک بڑی مصیبت ہے، حقیقت ہے. کئی لوگ اتنے چیختے ہیں، پتہ نہیں گاؤں کا تو مجھے نہیں پتہ، اب تو ہم شہروں میں رہتے ہیں، پہلے ہم بھی گاؤں میں رہتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ کرے کوئی ہمارا نہ ہی مرے، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے مرنے پر، کسی باپ کے، کسی کا باپ اور کسی کی والدہ مرنے پر اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ سارے خاندان کے لوگ آ کر 3 دن بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مرغے بھی پکاؤ اور بریانی بھی پکاؤ اور ہمارا خرچہ تو شادی سے زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کیسا عذاب کا ڈر ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں رسم ہیں، ان کا اسلام اور دین اور سنت سے چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. کیا مسلمان اور کسی غیر مسلم سے نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی عورت مسلمان کسی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، نہ یہودی سے، نہ عیسائی سے، نہ مشرک سے، نہ ہندو سے، کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. ہاں مسلمان مرد وہ نکاح کر سکتا ہے عیسائی خاتون سے یا یہودی خاتون سے، 2 شرطوں کے ساتھ کہ پہلے سے یارانہ نہ ہو. پہلے سے یہ نہیں کہ پہلے انہوں نے دوستی لگا لی، اب اس دوستی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ نکاح کر رہا. وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، وہ پہلے سے دوستی کو چھپانے کے لیے نکاح نہیں. اور دوسری شرط کہ وہ باز عورت، صاف ستھری عورت ہو. اور تیسری شرط کہ آپ اتنے ایمان میں مضبوط ہوں کہ عیسائی عورت سے شادی کر کے خود بھی ایمان پر قائم رہے اور جو آپ کے بچے پیدا ہوں وہ بھی اسلام اور ایمان پر آپ ان کو قائم رکھیں. اگر یہ خطرہ ہو کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں سے چونکہ زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی ماں کے پیچھے لگ کر عیسائی ہو جائے گی، تو پھر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اپنی اولاد کو جہنم میں پھینکنا چاہتے. اگر یہ شرطیں موجود ہیں تو پھر آپ کسی عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. نماز میں اپنی دین پر سوچ کی بات کرنا چاہیے. نماز میں اپنی دین ہر سوچ کے بعد کرنا چاہیے، یا 2 رکعت کے بعد کرنا چاہیے. 2 رکعت کے بعد نماز کے اندر آپ 2 رکعت پڑھ کر اٹھیں تو پھر آپ دوبارہ اپنی دین کریں. بعض دوست آخری رکعت میں ملتے ہیں اور 1 رکعت کے بعد اپنی دین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تشہد کی بات کرنا ہے اس لیے کر لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور بہتر یہ ہے کہ جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں پھر وہ اٹھیں تو پھر کوئی دین کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مجھے آپ نے پہلے کہا تھا کہ سوال جواب میں تاکہ مجھے درس وہ چھوٹا دیتا، اگر اتنا لمبا یہ پھر اگلے مہینے کے لیے رکھتا. ہاں جی، کھانا کھلاؤ ہمارے ساتھیوں کو، بزرگوں کو. بارک اللہ فیکم.